اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم ناصر علی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں قافلہ اخلاص میں۔ ناظرین، جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو جو ہماری ہوگی وہ انشاءاللہ قافلہ اخلاص کے کورس کا انٹروڈکشن ہوگا انشاءاللہ، یعنی کہ اس کورس میں ہم کیا کرنے والے ہیں، کیا جاننے والے ہیں اور کیا سمجھنے والے ہیں۔ دیکھیے ناظرین، جب بھی ہم کسی بھی ٹاپک کے اوپر یا سبجیکٹ کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں، جب تک ہم اس کو بیسک سے نہ سمجھیں، نیچے سے اگر ہم نہ سمجھیں تو بات ہماری سمجھ میں آنا بہت مشکل ہے۔ اصل میں جب ہم بات کرتے ہیں نا عملیات کی یا اپنے سائیکک پاور انرجی کو بڑھانے کی، جن، بھوت، غیر انسانی مخلوق، فرشتے وغیرہ، موکل وغیرہ، اینڈ آف دی ڈے دیکھیے ابھی کوئی چاہتا ہے جن کو قابو کر لیں، کہنے کے لیے تو کچھ بھی کہے گا، ابھی خدمت خلق کے لیے میں کسی کے کام آنا چاہتا ہوں، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، کسی موکل کو قابو کرنا چاہتا ہوں، یا پھر کوئی ایسا پتھر حاصل کرنا چاہتا ہوں جو پتھر کو لگاتے ہی وہ پتھر سونا ہو جائے، جسے پارس کہتے ہیں۔ اس قسم کے چیزیں، ایلیمنٹس، یا پھر ایسی چیز کی تلاش، ایسے لکوڈ کی، ایسی دوائی کی تلاش جو طویل کر دے، امورٹل، امر کر دے، موتی نہ آئے، یا پھر کوئی ایسی دوا جس سے آ کے ہر لا علاج بیماری، یہ ایکچوئل میں ہے کیا؟ اینڈ آف دی ڈے پاور کی لالچ، پاور، اس پاور کو انسان کو دکھایا گیا، انسان کو اس کی لالچ دی گئی، پھر اس کے پیچھے انسان کو لگا کر کے انسان کو برباد کر دیا۔ آدم علیہ السلام کی اولادوں کو بھٹکاؤں گا، ہر جگہ رہوں گا میں، دائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر جگہ سے میں بنی آدم کو بھٹکاؤں گا۔ تو یہ کس نے کیا؟ شیطان نے۔ اینڈ آف دی ڈے وین یو آر سرچنگ فار سم تھنگ ان نیچرل، جسے سپر نیچرل بھی کہتے ہیں، تو یو آر سرچنگ فار اے پاور۔ یہ چیز، یہ لسٹ جو ہے، یہ جو لالچ جو ہے، یہ چیز انسان جب دیکھتا ہے تبھی اس کے اندر یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آ کر کے یہ اب سے نہیں ہے، اب تو کچھ بھی نہیں ہے، میں یہ بھی کہنا میرے خیال سے بہتر ہوگا، اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولادوں سے شروع ہو گیا تھا، شیشہ علیہ السلام کے دور سے شروع ہو گیا تھا۔ ڈی این اے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب نے ریسرچ کیا ہے، ہائی بریڈنگ، یہ ساری چیزیں کیا آپ نے ابھی ریسرچ کیا ہے؟ صاحب یہ ساری آ کر کے شیشہ علیہ السلام کے وقت میں ہو چکی ہے۔ لیکن دیکھیے آج ہم ایک ایسے پلیٹ فارم پر ہیں، یوٹیوب ایک ایسے پلیٹ فارم پہ، اور ہم زیادہ تر ہندوستانی جو انڈیا میں رہتے ہیں، اس وجہ سے میں اس ٹاپک پر زیادہ باتیں اشارتاً کہوں گا، آپ کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے یہ جو ہائی بریڈنگ جو ہوتی ہے نا، انسان کے 10 ہاتھ، 10 سر، 3 سر، اپنے سب نے یہ جانا بھی ہے، دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے۔ شیر کا سر، انسان کا جسم، اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ شیش علیہ السلام کے دور میں بریڈ ہو چکی ہیں۔ شیطان نے، دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات یہاں پر سمجھانا چاہوں گا، جو نیکسٹ ہمارا جب کورس اسٹارٹ ہوگا تو کورس اسٹارٹ ہونے کے بعد میں پہلا سبق دے دوں گا کہ جنرلی آ کر کے عملیات کے اندر کیا کیا سکھایا جاتا ہے، کیوں کیوں سکھایا جاتا ہے، یہ سارے بولنے کے بعد میں ایک کورس بھی میں دے دوں گا، اور اس کے بعد میں اس ٹاپک پر تفصیل سے بات کروں گا، جس کے اندر قصص الانبیاء، قرآن کی بہت ساری چیزیں، بہت ساری ٹاپک، اصل اتھینٹک کتاب جو ہے وہ ہماری قرآن ہی ہے، قرآن اور حدیث ہی ہے، وہیں سے ہم سارے حوالے لیں گے، ثبوت کے ساتھ میں آپ کو پیش کر کے دکھاؤں گا۔ ڈی این اے، ہائی بریڈنگ، اس قسم کی بریڈنگ، 10 ہاتھ، 10 سر، 3 سر، انسانی دھڑ اور جانوروں کے سر، یہ ساری چیزیں آ کر کے شیش علیہ السلام کے وقت میں بریڈ ہو چکی ہیں۔ شیطان نے سارا کچھ کر کے دکھا دیا ہے۔ میں آپ کو ایک سوال میں ڈالوں گا، آپ کو اس سوال کو جب آپ سنیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پر کیا ہوا تھا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی جب بھی عذاب بھیجا ہے، جو ہمارا جو اس کے بعد میں جو ٹاپک سٹارٹ ہوگا وہ ٹاپک ہی ہوگا علم اور عذاب۔ اس ٹاپک کا ٹائٹل جو ہوگا وہ علم اور عذاب کے بارے میں ہوگا۔ تو میں ابھی کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں جتنے بھی عذاب آئے ہیں،
وہ اس پرٹیکولر قوم پر آئے. لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا, ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر آیا, ادھر تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی آیا. تو وہ پرٹیکولر قوم پر آیا, اس جگہ پر آیا وہ عذاب, سارے عالم پر نہیں آیا. نوح علیہ السلام بھی ایک قوم پر بھیجے گئے تھے. یہاں پر بہت ساری مخالفین تھے اور آپ کے اولاد نے بھی آپ کی مخالفت کی تھی, آپ کے بات کو, آپ کے درس کو, آپ کی تبلیغ کو مانا نہیں اس نے. نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ سے بغاوت کی, قوم نے آپ کی مخالفت کی, لیکن نوح علیہ السلام کے دور میں سارے عالم پر عذاب کیوں آیا؟ عذاب اس قوم کے گناہ پر, اس کی پرابلم پر, اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے عذاب آتا تھا نا. صرف ایک قوم پر عذاب ٹالا گیا تھا, وہ تھا یونس علیہ السلام کی قوم. باقی ہر قوم کے اوپر پرٹیکولرلی عذاب اس جگہ پر آیا جس کو کوئی نہیں ٹال سکا, اور وہ عذاب میں وہ سارے کے سارے مبتلا ہو گئے تھے. آپ صالح علیہ السلام لے لیں, لوط علیہ السلام لے لیں, یا کسی کو بھی لے لیں, یا پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم لے لیں, تو سب پر عذاب آیا تھا. اس کو کسی نے نہیں ٹالا. صرف اللہ نے ایک عذاب کو ٹالا تھا, وہ تھا یونس علیہ السلام کی قوم پر. لیکن جب نوح علیہ السلام کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم پر عذاب کیوں لایا؟ سارے عالم کو کیوں غرق کیا؟ کیوں ایسا سیلاب لایا جس میں ساری کی ساری دنیا ڈوب گئی؟ یہ ایک سوال ہے, اس کو آپ ذرا غور سے سوچیں. یہ بہت ساری تباہی ہو چکی تھی اس دور میں. ڈی این اے, ہائی بریڈنگ, گی بریڈنگ, یہ سارا کا سارا وہاں ہو چکا تھا. شرک اور بدعت, شرک ہی کرتے تھے نا, کسی اور معبودوں کو ماننا, ان کی عبادت کرنا. یہ معبود کون تھے؟ یہی تھے, 10 سر 10 ہاتھ, کسی اور کا جسم, کسی اور کا سر. یہ ساری ہائی بریڈنگ ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر کچھ اشارے دیتا ہے. یہ ایک سوال ہے. دوسرا سوال, نوح علیہ السلام کی کشتی پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاک اور صاف جوڑوں کو اپنی کشتی میں لے لو, سب میں سے ایک ایک جوڑا لے لو. اب آپ ذرا امیجن کریں کتنی لاکھوں اسپیشیز ہیں. اب کشتی کا سائز بتایا جاتا ہے کہ 1 کلومیٹر بائی آدھا کلومیٹر تھی, اور 1.25 کلومیٹر یعنی ہائٹ تھا اس کا. اب اتنی سی شپ میں سارے عالم کے اسپیشیز جو کئی لاکھ میں ہیں, اس میں سے ہم بھی ایک اسپیشیز ہیں, ہم انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی کشتی میں لے لو. کس فارم میں لیا تھا اس ٹائم پہ؟ ایک سوال کو سوچیں. یہ سارے گناہ اس دور میں شروع ہو چکے تھے, باقاعدہ ثبوت کے ساتھ, دلائل کے ساتھ. میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا. اس کے بعد کا جو ٹاپک ہوگا, سبق دینے کے بعد کا جو ٹاپک ہوگا, وہ علم اور عذاب کے بارے میں ہوگا, جس کے اندر بہت بڑی چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے. انشاءاللہ میرے ساتھ رہیے اور دعا کیجئے کہ اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے. تو چلیے ہم اپنے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں. دیکھیے, جب بھی ہم کسی ٹاپک کے اوپر, کسی چیز کے اوپر, بیسیکلی میں پھر سے وہی دہرا رہا ہوں, جب بھی ہم سیکھنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں اسے بیسیکلی جاننا بہت ضروری ہے. یہ ٹاپک ہے انسان کے بارے میں. اس سارا جو پرابلم ہے وہ انسان کا ہی ہے, سلوشن بھی انسان کا ہی ہے, سب کچھ انسان کا ہی ہے. انسان کے پیچھے اتنی مارا ماری ہو رہی ہے. کیوں؟ شیطان, یہ دنیا شیطان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اسے, جا تجھے قیامت تک وقت ہے. یہ اس کی دنیا ہے, یہاں تک کہ اس کو مہلت ہے. یہاں سے ہم کو بچ کے نکلنا ہے. یہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے, ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے, غالب نے کہا ہے. تو یہ امتحان ہے ہمارے لیے. یہ دنیا ہماری نہیں ہے. اس بات کو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بہت الگ الگ طریقوں سے سمجھایا ہے, لیکن آ کر کے ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت دے اور اللہ ان باتوں کو ہماری سمجھ میں ڈالے. بولنے والے کو پہلے اس کی سمجھ عطا فرمائے. تو انسان کا کھلا دشمن ہے شیطان. کھلا فرما رہا ہے اللہ سے, میں ہر جگہ سے روکوں گا انسان کو, تیرے تک پہنچنے نہیں دوں گا, اس دریا سے ڈوب کے جانے نہیں دوں گا. نیچے سے, اوپر سے, آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, ہر جگہ سے میں اس کو روکوں گا, انسان کو.
لیکن انسان کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ہمیں قرآن کے ذریعے ہی سمجھنا پڑے گا، کیونکہ یہ دنیا کی ایک ہی ایسی مذہبی کتاب ہے جو کہتی ہے کہ اس کتاب کا جو سبجیکٹ ہے وہ انسان ہے۔ آپ کسی بھی مذاہب کے لوگوں سے ان کی کتاب کا سبجیکٹ پوچھ لیں، ان کو پتہ نہیں ہے ہی نہیں سبجیکٹ، تو پتہ کہاں سے ہوگا۔ لیکن قرآن ایک ہی ایسی کتاب ہے جو کہتی ہے کہ میرا سبجیکٹ جو ہے وہ ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں سورہ 3 کی 4ویں آیت کے اندر، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی دی بیسٹ کریشن امانگ مائی کریشن۔ جو بھی دنیا میں بنائی گئی ہے چیزیں، جو بھی ہیں، چاند ہیں، سورج ہے، شیطان ہے، جن ہے، بھوت ہے، خبیث ہے، جو بھی ہے، سب سے بیسٹ پاورفل جو ہے وہ ہے انسان۔ سورہ ہجر کی 29ویں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ، یہ آیت سجدے کی ہے، پھر یہاں پر دوسرے مسئلے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، اسی لیے میں اس کو اردو میں ہی کوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، عربی میں کوٹ نہیں کروں گا۔ تو یہ 29ویں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی روح میں سے روح کو پھونکوں تو تم سارے فرشتوں سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، سارے کے سارے سجدے میں گر جانا، یعنی اپنی روح میں سے روح پھونکوں، دی بیسٹ امانگ دی بیسٹ۔ ایک تو انسان جو ہے وہ دی بیسٹ کریشن امانگ مائی کریشن، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ دوسری بات، جو اس کے اندر جو روح پھونکی گئی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ میری روح میں سے جب میں روح پھونکوں، روح کے بارے میں کبھی بات کریں گے ہم لوگ، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں علم الخلیلہ، یعنی کہ روح کے بارے میں آپ لوگ زیادہ نہیں جانتے ہیں، اس کو زیادہ جاننے کی کوشش بھی مت کرو۔ تو روح ایک اللہ کا علم ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ نے اپنے لیے مخصوص رکھا ہوا اس کو۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ دی بیسٹ امانگ مائی کریشن، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی روح میں سے روح کو پھونکا، یعنی اللہ کی روح میں سے روح پھونکی گئی ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اس جملے کو آپ تھوڑا غور سے، تھوڑا اس کے اوپر توجہ دیں اور اس کو ذرا غور سے سوچیں کہ کیا چیز ہمارے اندر ڈالی گئی ہے، بیسٹ۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سورہ اعلیٰ کی 14ویں یعنی 14 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلاح من تزکا، یعنی کامیاب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا، اپنی پیوریفیکیشن کی، ریکٹیفائی کیا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سورہ 3 میں فرما رہے ہیں دی بیسٹ امانگ دی بیسٹ، اپنی روح میں سے روح کو پھونکی گئی، پھر یہ بات اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ قد افلاح من تزکا، کامیاب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا، اپنی پیوریفیکیشن کی۔ دیکھیے اصل میں کیا ہے، یہ اسباب کی دنیا ہے۔ اس دنیا کے کچھ اصول ہیں جو سب پہ لاگو ہوتے ہیں، ادھر تک کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کو جب دمشق کی 4 میناروں کی ایک مینار پر اتارا جائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اسرائیل علیہ السلام سے کہ یہاں اوپر اتار دیا ہے، میں نیچے کیسے جاؤں گا؟ تو آپ کو حکم ہوگا، آپ کو کہا جائے گا کہ یہ اسباب کی دنیا ہے، سیڑھی منگاؤ اور نیچے اترو، نو چھو منتر، اوکے، کھل جا سم یہاں کچھ نہیں ہے، اسباب کی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں یہاں پر پیدا کیا ہے اور ہمیں اسی ٹائپ میں، اسی سٹائل میں دنیا کو جینا ہے۔ جیسے کہ بڑے بڑے بزرگ ہیں، فنا بقا سب ہونے کے بعد میں واپس آ کر کے جو ایک معمولی انسان کی طرح، سادھارن انسان کی طرح جو زندگی کرتے ہیں، یہ اصل حکم ہے۔ آپ دیکھ بھی لیں گے، سارے راز جان بھی لیں گے، سب کچھ آپ کو معلوم بھی ہو جائے گا، تب بھی آپ دنیا میں ایک معمولی انسان کی طرح آپ کو زندگی کرنا ہے۔ تو اسی طرح دنیا کا کچھ اصول ہے۔ جیسے دیکھیے، اگر آپ شکر کو اور پانی کو ملاتے ہیں تو یہ شربت بن جاتا ہے، شربت بن جاتا ہے، یعنی آپ دو چیزوں کو جب ملاتے ہوں تو دونوں چیزوں کی ایگزسٹنس ختم ہو جاتی ہے، تیسری چیز پیدا ہوتی ہے، یا پھر دوسری چیز کہہ سکتے ہیں، دوسری چیز پیدا ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے شکر کو اور پانی کو ملایا، وہ شربت بن گیا، اب نہ شکر رہا نہ پانی رہا، دوسری چیز تیار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے ایک کمبینیشن ہے۔ انسان کو جو بنایا گیا اللہ تعالیٰ نے، اس نے 4 ایلیمنٹس سے بنایا گیا ہے، پانی،
आग, हवा और मिट्टी, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ 4। इंसान जो है वो 4 चीज़ों का मजमुआ है, इसको 4 चीज़ों से बनाया गया है। पानी, आग, ये जो जिस्म है, जो बॉडी बनाई गई थी, ये 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। पानी, आग, मिट्टी और हवा। अब प्रॉब्लम यहाँ हुई है, इसकी अपनी अपनी खासियत है, अपनी अपनी एक खासियत है इन चारों चीज़ों की। तो ये जब 4 चीज़ें मिली तो एक 5वीं चीज़ पैदा हुई जिसे कहते हैं हम नफ्स। 5वीं चीज़ जो पैदा हुई, जो उसके बाद में जो चीज़ पैदा हुई वो है नफ्स, ख्वाहिशात, लस्ट। इसकी सारी चीज़ें इसमें, इसकी जो तासीरें हैं वो सारी चीज़ें मिल करके ये चीज़ पैदा हुई। आग की अपनी एक तासीर है, ऊपर की तरफ जाना, जो भी चीज़ उसके सामने आएगी वो जला देना। इसकी और एक ख़ासियत है, ये प्यूरीफाई करती है किसी भी किस्म का। आपने सुना होगा पुराने ज़माने में कपड़ों को गर्म पानी में धोया जाता था, बर्तनों को आज भी गर्म पानी में धोया जाता है। सारे बैक्टीरियाज को मार देती है फायर, और फायर की एक अपनी तासीर है, ऊपर की तरफ जाती है। तकब्बुर, अना, मैं, मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया, अपनी इसकी एक हालत है। पानी बहता हुआ जाता है, बहुत पावरफुल है, पानी के बगैर हयात नहीं है। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं मैंने दुनिया में हयात पानी से बख्शी है। पानी की एक अपनी ख़ासियत है। हवा की एक अपनी ख़ासियत है, अपनी तासुब है, एक अपना ही, अपने ही इसमें धुन में उड़ते ही जाओ, घूमते ही जाओ। ये है ख़ुद पसंदी, सॉइल, नरमी, ख्वाहिशात, लस्ट। ये सारी जो इसकी खूबियाँ और इसकी जो खामियाँ हैं, ये सारी मिल करके एक चीज़ पैदा हुई, वो है नफ्स, जो ऑपरेट करती है। जब भी आप कोई चीज़ मिलाते हैं, 4-5 चीज़ मिलाकर बुलेट बनाते हैं, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए गन चाहिए। सो दिस इज़ द एग्जीक्यूशन पॉइंट, दैट इज़ गन, नफ्स है। ये नफ्स को कंट्रोल करो, जो तज़किया जो बताया गया है अल आला में, इसको कंट्रोल करो, इसको पाक साफ़ करो, तभी आप इसके आगे के दर्जात पर जा सकते हैं। जब ये गंदगी लेकर के आप उन आलमों में, उस हालत में अल्लाह तक नहीं जा सकते हैं। इसको पाक करना, इसको साफ़ करना, ये बेसिक है। आप भले ही अमलियात में चले जाएं, आप भले ही साइकिक एनर्जी को हासिल करने के लिए जाएं, या फिर आप सुपर नेचुरल पावर्स को हासिल करने के लिए जाएं, या फिर आप कुछ भी जाएं। जैसे कि मैंने पहले भी बहुत सारे लेक्चरों में मैंने ये बताया है कि जब आप कहते हैं कि ईविल एनर्जीज़ को हासिल करने के लिए उनको ज़्यादा नहीं, उनको हमसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अघोरियों के बारे में मैंने पहले भी थोड़ी बहुत बातें बताई हैं। अघोरियों को अपनी गंदगी, अपनी गिलाज़त खानी पड़ती है। जितने लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे कहूँगा, क्या कोई इंसान अपनी गिलाज़त खाना पसंद करेगा? नहीं पसंद करेगा। नफ्स उसकी मुखालिफत करेगा। नफ्स की मुखालिफत करने, नफ्स को मारने के लिए ये लोग अपनी गिलाज़त को खाते हैं। और उसमें से जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, क्योंकि देखिए आपको अच्छी तरह पता है बहुत सारी जगहों पर दुआएं हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं। उसी तरह बैतुल खुला, यानी जब अपनी गिलाज़त फारिग करने के लिए जाते हैं, निकालने के लिए जाते हैं, तो आप एक दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। जिस जगह गिलाज़त आप खारिज करने जा रहे हैं, उस जगह पर आकर के आप, ये भी सवाल होगा कि जिस्म खुला हुआ होता है, बरहना होता है। जब आप नहाने जा रहे हैं तभी जिस्म खुला हुआ होता है, बरहना होता है, लेकिन तब आप ये दुआ नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप बैतुल खुला जाते हैं तो ये दुआ पढ़ते हैं। इन चीज़ों से ये गलीज़, खबीस और खबाइस लगे हुए हैं। उन चीज़ों को खाने से वो चीज़ें तुम्हें अट्रैक्ट होती हैं, तुम्हारे करीब आती हैं। तो नफ्स की मुखालिफत हर जगह है, हर फील्ड में है। इधर तक कि मैंने एक वाक़या भी बताया था, हज़रत सैयदना महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया क़द्दसल्लाहु सिर्रहु अज़ीज़, जिनकी दरबार दिल्ली में मौजूद है। आपकी एक बार तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत बिगड़ गई थी, इधर तक आप चल नहीं पाते थे। और अमीर खुसरो जो आपके मुरीद थे, आपने फरमाया कि फलानी पहाड़ी पर, देखिए इस वाक़े को सुन करके आप जैसे भी ले लें, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा। हमारी नज़र और हमारा ख़याल, हमारा
جو بلیو ہوتا ہے، انٹینشن جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. ولیوں کا بلیو اور انٹینشن الگ ہوتا ہے. جہاں پر بھی جاتے ہیں کلمہ پڑھوا دیتے ہیں اس کو. تو اس کو الگ انداز میں لینا. تو آپ سے جا کر امیر خسرو نے کہا کہ فلانی پہاڑی پر ایک سادھو بیٹھتا ہے اور وہ سادھو کسی پر بھی دم کرتا ہے تو کیسی بھی بیماری کیوں نہ ہو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. تو حضرت سے کہا کہ حضرت ایک بار اس سے بھی ملاقات کر لیتے ہیں. تو حضرت نے کہا اچھی بات ہے. تو پالکی والکی منگائے اور گئے پہاڑی پر. تو حضرت کا جب نمبر آیا تو جیسے اس سادھو نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو آپ نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ حاصل کیسے ہوا. تو سادھو نے کہا دیکھیے بابا آپ کے پیچھے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، آپ سب کا وقت ضائع کر رہے ہیں، سب کا نقصان کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ چلو اچھی بات ہے، تم سب کو دیکھ لو، آخر میں جب تمہارے پاس وقت بچ جائے تب مجھے اپنا وقت دینا. تو آپ کنارہ ہو گئے. اس کے بعد میں جب یہ فارغ ہو گیا تو اس نے کہا کہ آپ ایسے نہیں مانیں گے. تو پھر اس سادھو نے بتایا کہ حضرت میں نے اپنی نفس کی مخالفت کر کے یہ ساری چیزیں حاصل کی ہیں. نفس کی مخالفت یعنی نفس کے خلاف جا کر کے میں نے یہ ساری چیزیں حاصل کی ہیں. مطلب وہ بولتا ہے کھاؤ تو میں بھوکا رہتا ہوں، وہ سو بولتا ہے تو میں اٹھتا ہوں. نفس کی مخالفت کی بات کر رہا ہوں، میں نفس کی بات کر رہا ہوں. اس طرح سے میں نے یہ چیز کو حاصل کی. تو حضرت نے کہا کہ نہیں تم جھوٹ بولتے ہو. کہا آپ کیسے کہتے ہیں؟ میں ثابت کر کے بتاؤں گا. کہا کہ آپ ثابت کر دو، آپ جو کہیں گے وہ میں مان لوں گا. آپ نے کہا کہ دیکھو جب تم یہ سیکھ رہے تھے، جب تم اس فیلڈ میں آئے تھے تب بھی تم ہندو تھے. کہا ہاں ایک سادھو ہی تھے. آج بھی تم ہندو ہی ہو، آج بھی تم سادھو ہی ہو. تو پھر انہوں نے کہا کہ تم نے نفس کی مخالفت کیسے کی؟ اگر نفس کی مخالفت کرتا ہے تو پڑھ کلمہ. یہ بزرگوں کی انٹینشن ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے. تو اسی لیے میں نے اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے کہا تھا. بعد میں اس نے مجبور ہے، پھنس گیا. یہ اگر نہیں کرے گا تو سب کچھ چلا جائے گا. اس نے حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کی، کلمہ پڑھا اور بس آگے کا واقعہ. خیر میں صرف اتنا بتانا چاہتا تھا کہ ہر فیلڈ میں نفس کی مخالفت ضروری ہے. ایسے کچھ اعمال ہیں، کچھ ایسے حرکت ہیں جو یہ سفلی عالم کالی دنیا کے عامل لوگ جو کرتے ہیں، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمارے لیے تو روزے رہنا ہے، گوشت نہیں کھنا، یہ لالی پرہیز کرو، جمالی پرہیز کرو. ہمارے لیے تو پرہیز بہت چھوٹا ہے. نفس کی مخالفت کرتے ہیں، پرہیز میں سے کچھ نہیں کرتے. ہم نفس کی مخالفت مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دبانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب تک کسی بھی فیلڈ میں آپ اس میں پیر رکھنا چاہتے ہیں، اگر اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز ہے اپنے نفس کی مخالفت کرو، اپنے نفس کو بناؤ. قد افلح من تزکا. کامیاب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا، ریکٹیفیکیشن کیا، پیوریفائی کیا. تو یہ اہم ہے، یہ بیس ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس ٹاپک میں. دیکھیے چلیے میں یہ بات کو بھی تھوڑا کلیئر کر دینا چاہتا ہوں. تصوف میں بھی یہی کرایا جاتا ہے. تصوف میں جو پہلی فیلڈ ہے اس میں نفس کی مخالفت کرتے ہیں، نفس کو ہی بناتے ہیں، نفس کو ہی سیدھا کرتے ہیں. اوور تھاٹس، ایبسنٹ مائنڈیڈ، یہ نفس ہی ہے. اگر آپ کو اوور تھاٹس ختم کرنا ہے، اگر نفس کی مخالفت کرنا ہے، ایک اوور تھاٹس ختم کرنا ہے، پریزنٹ مائنڈ رہنا ہے، تو اپنے کانشیس مائنڈ کو ٹھنڈا کرنا ہے. ایک ہوتا ہے کانشیس مائنڈ اور ایک ہوتا ہے سب کانشیس مائنڈ. اپنے کانشیس مائنڈ کو ٹھنڈا کرنا ہے. تصوف میں بھی پہلے کیا کرتے ہیں؟ کانشیس مائنڈ کو ٹھنڈا کرتے ہیں. دیکھیں میں نے جو بھی یہ سیکھا ہے، میں نے نقشبندیہ سلسلے سے ہی سیکھا ہے. نقشبندیہ سلسلے میں تھوڑا تفصیل سے کھل کر بتایا جاتا ہے، کیونکہ مجھے اصل میں آگ، پانی، ہوا اور مٹی اس کو کور کرنا ہے. تو اسی لیے میں نقشبندی کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے میں اس کو بتا کر کے پھر بعد میں آگے بڑھوں گا بات کو. نقشبندیہ کے اندر آ کر کے اصل میں کھل کر بتایا جاتا ہے، کلیئرلی سمجھایا جاتا ہے کہ ہم اس کے اوپر بھی محنت کرتے ہیں. آگ پر، مٹی پر، پانی پر انڈیویجولی اس کی تاثیروں کو، اس کے پاورز کو ختم کیا جاتا ہے. ایک تو نفس کو پوری طرح سے آل ٹوگیدر مارتے ہیں، اس کے بعد میں یہ انڈیویجول، یہ تاثیر تو آپ کے اندر ہے نا، ان ساری تاثیروں کو ختم کیا جاتا ہے. ہر لطیفے سے کسی نہ کسی نبی کا کنیکشن ہے، یہ بھی اسی میں سکھایا جاتا ہے نقشبندیہ سلسلے میں. ہر لطیفے کا اسی ایک ایلیمنٹ سے بھی تعلق ہے، یہ بھی سکھایا جاتا ہے اس میں. تو اس میں سائملٹینیسلی میں 4-5 باتیں. اصل میں اگر آپ اس کو تفصیل سے جاننا چاہیں گے تو میری ایک ویڈیو ہے نقشبندی طریقہ، اس کے اندر میں نے بہت ساری ڈیٹیل سے بتایا. پھر بھی میں شارٹ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ.
دیکھیے یہ چیسٹ کے 5 پوائنٹس بتائے جاتے ہیں سینے پر. یہ سمجھے یہ آ کر ہمارا نفس ہے، یہ آ کر روح ہے، لطیفوں کے نام ہیں. یہ آ کر روح ہے، یہ آ کر سر ہے، یہ آ کر خفی ہے، اور یہ آ کر اخفا ہے. اس کو قلب کہتے ہیں، اس کو روح کہتے ہیں، اس کو سر کہتے ہیں، اس کو خفی کہتے ہیں، اس کو اخفا کہتے ہیں. ہر لطیفے کا ایک نبی سے بھی تعلق ہے، ایک علم سے بھی تعلق ہے، جو علم اس نبی پر کھولا گیا تھا. آگے جب میں نالج اور عذاب جو میں نے بتایا، جب میں اس کے اوپر بات کروں، ہو سکتا ہے میری ویڈیو لمبی ہو جائے، بٹ آئی ڈونٹ کیئر. جن کو ضرورت ہے وہ انشاءاللہ سنیں گے. تو ہر ایک لطیفے کا کسی نبی سے بھی تعلق ہے، ایک علم سے بھی تعلق ہے، اور ایک ایلیمنٹ سے بھی تعلق ہے. جیسے کہ یہ جو قلب ہے، اس کا تعلق ہے نفس سے. پہلے سبق یہیں سے شروع ہوتا ہے. اس کا جو تعلق ہے، تو دوسرا لطیفہ آتا ہے لطیفہ روح. اس کا تعلق ہے ہوا سے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا سب سے پہلے کہ ہر لطیفے کا تعلق ایک نبی سے بھی ہوتا ہے اور اس علم سے بھی ہوتا ہے. ہر لطیفے کا تعلق اس نبی پر جو علم کھولا گیا تھا، جو علم اتارا گیا تھا، اس نبی سے تعلق ہوتا ہے، اور اس نبی کے اس علم سے بھی تعلق ہوتا ہے ہر لطیفے کا. یہ آدم علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے قلب. لطیفہ روح جو ہے یہ 2 نبیوں سے تعلق رکھتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام. اور اس کا تعلق ہے ہوا سے. اس کی ریکٹیفیکیشن ہوا کی لطیفہ روح پہ ہوتی ہے، اور یہ جو علم ہے ابراہیم علیہ السلام کا اور نوح علیہ السلام کا، وہ علم اس لطیفے پہ آتا ہے. اس کو پورا پریزرو کر دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد میں. یہ سارا علم، اس سے پہلے علم کھلا ہوا تھا اور شیطانوں کے ہاتھ میں تھوڑا بہت علم لگ جاتا تھا. مین جو علم تھا وہ علم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہی کھلا ہے. اصل علم جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر ہی جا سکتے ہیں، جس کو کنجی بنا دی گئی، چابی. لا الہ الا اللہ سے کام نہیں چلے گا، اب محمد رسول اللہ ضروری ہے. تو دربار رسالت سے ہی سارے علم، آپ کو یہ سارے علم کھلیں گے. یہ علم چھوڑ دیجئے، یہ علم جس کے اوپر کا جو علم ہے یہ سارا دربار رسالت سے ہی ملے گا. بغیر دربار رسالت کے آپ کچھ بھی کر لیں، دربار رسالت کے بغیر آپ وہاں جا ہی نہیں سکتے. تو دربار رسالت سے ہو کر ہی آپ کو وہاں پر جانا پڑے گا. باقی کے سارے علم جو سارے انبیاء پر کھولے گئے تھے، اور بہت سارا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد میں کھلا تھا. اخفا کا علم، شجرۃ المنتہی، اس کے بعد کا جو علم ہے وہ آپ کے آنے کے بعد ہی کھلا تھا. وہ اس ٹائم پہ کھلا نہیں تھا، اور یہ علم کھلا نہیں تھا، اور دنیا میں اتنے سارے ہنگامے ہو چکے تھے جس کو پھر سارا ڈسٹرائے کر کے پھر وہاں پر بریک لگانی پڑی ان علموں پر، اور بات آگے بڑھی نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے. ابھی تک یہ علم کھلا ہی نہیں تھا دنیا میں. یہ علم تو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد میں کھلا ہے، یہ والا اصل علم. تو ہوا سے تعلق ہے، 2 نبیوں سے تعلق ہے. اس کا تعلق پانی سے ہے، اور اس کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے ہے. اس کا تعلق آگ سے ہے اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہے. علم سلبیہ، یہ بھی بہت چھوٹی کا علم ہے یہاں پر اس لطیفے میں. اور بعد میں آتا ہے لطیفہ اخفا، جس کا تعلق مٹی سے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تو تصوف میں خاص کر نقشبندیہ سلسلے کے اندر ان باتوں کو کھول کر اسی لیے مجھے یہ تھوڑا سا شارٹ میں اگر آپ اس کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو میرا ایک ویڈیو ہے نقشبندیہ طریقہ، اس کے اندر 20 منٹ کے بعد میں شاید نقشبندیہ طریقے کا ڈیٹیل، کیونکہ اس میں نے کچھ اور طریقے بھی بتائے ہیں، اس کے بعد میں نے نقشبندیہ کا طریقہ بتایا تھا، تاکہ ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ایکچوئل جو حقیقت جو ہے علم کی وہ ہمارے بزرگوں کے پاس ہی ہے، غیروں کے پاس نہیں ہے. لطیفے اور چکراس کے بارے میں سمجھانے کے لیے میں نے وہ اسٹارٹنگ میں کچھ بتایا ہے، اور اس کے بعد میں 20 منٹ کے بعد میں جو میری ویڈیو ہے وہ نقشبندی طریقے کے بارے میں ہے. تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں اگر زیادہ تفصیل جاننا چاہتے ہیں.
اب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ بیسیکلی مجھے اتنا بتانا بہت ضروری تھا، کیونکہ یہاں پر بات علم کی بھی ہو رہی تھی، انبیاء کی بھی ہو رہی تھی، اور ان 4 ایلیمنٹس کی بھی ہو رہی تھی۔ اس کو ریکٹیفائی کر کے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آگے جو میں بتاؤں گا آپ کو جب بات سمجھ میں آئے گی کہ کون سے انبیاء پر کون سا علم کھلا تھا، اور اس علم کے کھلنے پر اس کے بعد میں لوگوں نے اس کو کس طریقے سے استعمال کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو عذاب لانا پڑا اس قوم کے اوپر۔ یہ اسی لیے میں نے کہا علم اور عذاب، جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا۔ پہلے میں بتا دوں گا آپ کو اسباق وغیرہ، اس کے بعد میں ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بیسک چیزیں ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے جب ہم بات کریں گے نا تو آپ کو رکنا نہیں پڑے گا، آپ کو مجھ سے کوشچنس پوچھنے نہیں پڑیں گے، آپ کو ساری بات سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ دیکھیے اب یہاں پر اصل میں ہم ایک دوسرے ٹاپک پر آتے ہیں۔ بیسیکلی آپ، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ پاور کی تلاش میں ہیں، تو آپ پاور کی تلاش میں ہیں تو آپ پہلے جانیے پاور ہے کیا، یہ کہاں سے آتا ہے۔ جیسے کہ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا۔ قافلہ اخلاص کا اصل مقصد ہی انسان ہے۔ انسان کے اندر جتنی انرجی اور جتنے پاورز اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہیں اتنے کسی چیز کے اندر نہیں ڈالے ہیں۔ تو مین چیز جو ہے اس کو سمجھیں۔ اگر آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ جنرلی ہم یہاں پر تھوڑا عملیات کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے عملیات سکھانا، جیسے کہ یہاں لاکھوں روپے لے رہے ہیں لوگ ڈالرز میں اور پاؤنڈس میں، عملیات کورس، پتہ نہیں دس ہیلنگ کورس، دیٹ ہیلنگ کورس، دیٹ ہیلنگ کورس کر کے بول کے دنیا کے پیسے لے رہے ہیں۔ عملیات تو کھلی طرح سے ہے، ساری جگہ پر ہے، کھول کر میں نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اتارے کس جگہ کس طرح کیا جاتا ہے، عدد کس طرح نکالی جاتی ہے، نقشے کس طرح بنائے جاتے ہیں، اور زکوٰۃ کس طرح ادا کی جاتی ہے، ادھر تک کہ پرہیز کس طرح کیے جاتے ہیں، جمالی پرہیز کیا ہے، جلالی پرہیز کیا ہے، بیعت کیوں ضروری ہے، اور پھر اجازت کیوں ضروری ہے۔ ان ساری ویڈیوز میں آپ کو عملیات مل جائے گا، یہ سارے کا سارا ہے۔ لیکن کورس میں کیا سکھاتے ہیں یہ آپ کو جاننا پڑے گا۔ کورس میں آ کر 2 چیزیں ہوتی ہیں جنرلی۔ ایک آ کر کیا کرتے ہیں، اپنی نگرانی کے اندر چھلا کشی کرواتے ہیں۔ جو چوٹی کے بزرگ ہیں اور صحیح جو ہے اپنی نگرانی میں کچھ بڑے وظائف ہیں، جیسے کہ آج ہو رہا ہے نا یوٹیوب کے اندر، لے چہل کاف کسی نے دے دیا، مزمل کسی نے دے دیا، یہ اٹھا کر دے اجازت ہے پڑھو، اجازت ہے پڑھو۔ اس کے پاس ہوگی تبھی آپ کے پاس دے گا نا، اگر اس کے پاس ہوگی تو یہ آپ کو نہیں دے گا، کیونکہ اسے کسی بزرگ سے دیا گیا ہے جس کی اس کو قدر ہے، وہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرے گا، صحیح لوگوں تک پہنچائے گا۔ ایسے کچھ بزرگ ہوتے ہیں جو اپنی نگرانی میں ایسے وظائف دے کر کے ان کو چھلا کشی کرواتے ہیں۔ ایک ایسے ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ دوسرے آ کر کے عملیات میں چوٹی کے اوپر پہنچنے کے لیے آپ کو کچھ پریکٹسز کروائی جاتی ہیں۔ پریکٹسز جیسے کہ درپن ٹراٹک، شیشہ بینی، شمع بینی، دیپک ٹراٹک، اگنی ٹراٹک، سوریہ ٹراٹک، چندر ٹراٹک، یہ سارے ٹراٹک ہوتے ہیں۔ گیزنگ ہوتی ہیں، یہ ساری پریکٹسز کرواتے ہیں۔ تو میں آپ کو بیسیکلی یہ بتانا چاہتا ہوں، اور کچھ لوگ دونوں ساتھ میں کرواتے ہیں، اور کچھ ہمارے جو سلاسل کے جو مشائخ ہیں وہ بھی کچھ اسباق دیتے ہیں، کچھ اور یہ ساری چیزیں سلاسل کے اسباق میں بھی آتی ہیں، بہت سارے سلاسل کے اسباق میں بھی آتے ہیں۔ جیسے کہ قافلہ اخلاص کا جو بگننگ پروٹوکول ہے، جس کے اندر ہم حبس دم کرتے ہیں، حبس دم آ کے نقشبندیہ سلسلے کا حصہ ہے، 11واں سبق ہے۔ اسی طرح بہت سارے پریکٹسز ہیں جو بہت سارے سلاسل میں کیے جاتے ہیں، چشتیہ سلسلے میں کیے جاتے ہیں، قادریہ سلسلے میں کیے جاتے ہیں، شہروردی سلسلے میں کیے جاتے ہیں۔ تو ہم سلاسل کو بھی ڈسکس کریں گے اس کے اندر انشاءاللہ، نالج میں ہم سلاسل کو بھی ڈسکس کریں گے، اور سلاسل میں بھی بہت ساری پھیرا پھیری ہوئی ہے، بہت سارے چینجز ہوئے ہیں، ہم اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو ابھی بیسیکلی کیا کیا جاتا ہے، کیا کرایا جاتا ہے، میں اس کے اوپر کیوں کرایا جاتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے ہم انشاءاللہ۔ دیکھیے پہلی بات جو ہے، جب ہم عالم کہتے ہیں نا، یہ عالم کو آپ اس طرح نہ ہماری سمجھ میں آنے کے لیے ہے کہ ہمارے ایک کے اوپر ایک عالم ہے، ایک کے اوپر ایک عالم ہے، یہ صرف ہماری سمجھ کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہی ایک عالم ہو، اس کے اوپر ہی ایک عالم ہو۔ یہ ہو سکتا ہے سائڈ بائی سائڈ بھی ہو، سامنے سامنے بھی ہو، پیچھے پیچھے بھی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری سمجھ میں آنے کے لیے باتوں کو اس طرح سمجھایا جاتا ہے۔ تو دیکھیے پہلے جو ہوتا ہے
وہ ہے انسان. آدم علیہ السلام کا جو علم تھا، علم الاشیاء، جسے انسان کی استدراجی قوتیں میں کہا جاتا ہے، یہ ہر کسی کو ملے گا، ہر بنی آدم کو ملے گا، ہر آدم کی اولاد کو ملے گا. وحدانیت پر ہو، شرک یا مشرک ہو، یا پھر کلمہ پڑھنے والا ہو، نہیں پڑھنے والا ہو، جیسا بھی ہو، اس کو یہ علم ملے گا ہی ملے گا. لیکن اس کے لیے بھی اس کو محنت کرنی پڑے گی، جیسے کہ میں نے بتایا، اپنے نفس کو مارنا پڑے گا ہی. جیسے اگھوریوں کے بارے میں نے بتایا، ناگا سادھوؤں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، ان کو بھی نفس کو مارنا ہی پڑتا ہے، نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، نفس کی مخالفت کرنا ہی پڑتا ہے. وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اس کے کرنے کے بعد میں ہر انسان کو، ہر بنی آدم کو یہ علم ملتا ہے، جسے استدراجی قوتیں بھی کہا جاتا ہے. جیسے کہ میں نے بہت ساری اپنی پہلے والی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ سادھوؤں کا پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، اور چھک سے آگ جلا دینا، یا کسی کا بھی توجہ سے علاج کر دینا، فوٹوگراف سے علاج کر دینا، امیجنیشن سے علاج کر دینا، یہ ساری استدراجی قوتیں ہیں. یہ انسان کی طاقت ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ اس کے اندر دے دی گئی ہے. جو اس کی استدراجی قوتیں ہیں، یہ ایک علم ہے. یہ آدم علیہ السلام کا علم ہے، علم الاشیاء. میں نے لطائف کا ذکر اسی لیے پہلے کیا، اور میں نے بتایا کہ اس کا کس کے ساتھ تعلق ہے. تو اسی لیے جو لطائف قلب ہے، اس کا تعلق نفس سے ہے، اس کا تعلق علم الاشیاء سے ہے، آدم علیہ السلام سے ہے. اگر آپ کو علم الاشیاء لینا ہے تو آپ کو اپنے نفس کی صفائی کرنی ہے، مخالفت کرنی ہے. اسی لیے میں نے کہا، سفلی ہو، کالی دنیا ہو یا سفید دنیا ہو، نفس کا ریکٹیفیکیشن کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد میں جو علم کھلتا ہے، جو علم کی تلاش ہوتی ہے، جو علم کی طرف جاتے ہیں، وہ ہے عالم ناسوت. عالم ناسوت یہ کوسا علم ہے، یعنی کالی طاقتیں، ان نیچرل طاقتیں، جنات، موکلات، ان کی ایک لمٹ ہے، ایک عالم ہے، عالم ناسوت. اس قسم کی طاقتیں جس کو وظائف سے، پریکٹسز سے، چھلا کشیاں سے، ایسے ویسے کر کے اس انرجیز کو حاصل کیا جاتا ہے. نفس کی مخالفت تو یہاں پر بھی ضروری ہے. جب یہاں پر ضروری ہے تو یہاں پر بھی ضروری ہے. اس قسم کا علم حاصل کیا جاتا ہے. اس کے بعد میں جو ہے علم، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی ملتا ہے. یعنی اس کی جو کنجی ہے، اس کے اوپر کا جو علم ہے، اس کے آگے کا جو علم ہے، وہ جاننے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنجی ضروری ہے، چابی ضروری ہے، کی ضروری ہے. دربار رسالت سے ہی ملتا ہے. حالانکہ دربار رسالت یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. جنرلی جو رجال الغیب کا جو ان کے عدد اور ان کے مقامات کے بارے میں جو میری ویڈیو ہے، اس کے اندر میں نے بتایا ہے، علم کالا ہو یا پیلا ہو یا سفید ہو، آتا وہیں سے ہے. ساری انرجیز آپ جس پر محنت کرو گے، اللہ وہ راز آپ پر کھولے گا. تو علم تو وہیں سے آتا ہے، دربار رسالت تک آتا ہے، وہیں سے آتا ہے. سارا علم وہیں سے ہوتا ہے، رجال الغیب سے ہوتا ہوا آپ تک آتا ہے. لیکن کچھ ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی آپ کو دربار رسالت سے ملتے ہیں. اس کے لیے کہا جاتا ہے، اس کے آگے جانے کے لیے آپ کو، تو مرشد کیا کرتے ہیں، پیر صاحب کیا کرتے ہیں، وہ آپ کو دربار رسالت تک لے جاتے ہیں. آگے کا راستہ آپ ہی کو طے کرنا ہوتا ہے ان کے ساتھ میں. آگے نا بات سمجھ میں. تو یہ ساری چیزیں، پریکٹسز، ان کو جگانے کے لیے، یہ سارے جو لطائف ہیں، اس کو جگانے کے لیے، پریزنٹ مائنڈ ہونے کے لیے، کانشیس لیول کو بڑھانے کے لیے، اپنی سائیکک انرجی کو بڑھانے کے لیے، کیونکہ آپ کو سائیکک انرجی کا ہونا بہت ضروری ہے. عالم ناسوت اور اس کا علم جاننے کے لیے آپ کو اس کو ریکٹیفائی کر کے سیدھا کرنا ضروری ہے. علم الاشیاء کا جاننا ضروری ہے. استدراجی قوتوں کو جاننے کے لیے، جگانے کے بعد ہی آپ عالم ناسوت کے علم کو سمجھ بھی سکتے ہیں. دیکھیے، اٹس ناٹ ایزی. جیسے کہتے ہیں نا، یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ آیت پڑھ لو، یہ قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، آپ کا یہ کام ہو جائے گا، وہ کام ہو جائے گا. بھائی، اس کے لیے بیسک یہ ضروری ہے، پریزنٹ مائنڈ ہونا ضروری ہے، اوور تھاٹس کو نکالنا ضروری ہے، دل سے صاف ہونا ضروری ہے.
جیسے کہ آپ جاتے ہیں جب ہپنوٹزم سیکھنے جا رہے ہیں یا پھر آپ کسی بھی طرح کے علم کو جب سیکھنے جا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں بی پازیٹیو، تھنک پازیٹیو. کیوں کہتے ہیں پازیٹیو نگیٹیوٹی کو نکالو؟ کیوں کہتے ہیں؟ پازیٹیوٹی کو بھرو گے تو پازیٹیوٹی اٹریکٹ کرو گے. NLP میں کہا جاتا ہے فل پازیٹیوٹی ان یو ٹو اٹریکٹ دی پازیٹیوٹی. پازیٹیو سائنس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنے اندر پازیٹیوٹی کو بھرو. ساری کائنات تم سے جڑی ہوئی ہے. کیوں کہا جاتا ہے ہمارے مذہب میں کہ اپنے لیے مانگنے سے پہلے ساری کائنات میں سب کے لیے مانگو. پیڑ پودوں کے لیے مانگو، زمین کے لیے مانگو، ہوا کے لیے مانگو، پانی کے لیے مانگو، اپنے پڑوس کے لیے مانگو، اپنے ملک کے لیے مانگو، سارے عالم کے لیے مانگو. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہر پتا کہتا ہے کہ اللہ دوسروں سے پہلے اس کو عطا دے جو دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے. آل آر کنیکٹڈ. جب آپ ان کی مدد کرو گے تو وہ آپ کی مدد کریں گے انڈائریکٹلی. تو آپ کو عالم ناسوت تک جانے کے لیے اپنا اتنا ریکٹیفیکیشن کرنا ہے، اتنا آپ کو اسٹڈی کرنا ہے، ریڈی کرنا ہے. معمولی سے ایک ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ہے، میں نے آلریڈی وظائف کیوں نہیں کام کرتے اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. دس از نیسیسری، دے مسٹ اینڈ شوڈ. اپنی سائیکک انرجی کو بڑھانے کے لیے، اپنے پاورز کو بڑھانے کے لیے، اپنے انرجیز کو بڑھانے کے لیے یو ہیو ٹو بی پریزنٹ مائنڈ اینڈ یو ہیو ٹو بی کریجیس. شانتی سے ہی ہوتا ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ پریکٹسز کی جاتی ہیں. وہ پریکٹسز میں ابھی انشاءاللہ ایک کے بعد ایک یہ آپ کو ہر فیلڈ میں کام کرے گی. میں تو کہوں گا ہر انسان کو پریکٹسز کرنی چاہیے. آپ بھلے ایک انجینئر ہیں، یو وانٹ ٹو بی اے گڈ انجینئر نا اپنی فیلڈ میں. اف یو وانٹ ٹو بی بیسٹ ان یور فیلڈ یو ہیو ٹو ڈو دس پریکٹسز. یہی ہے انلائٹنڈ ایرسٹوکریسی. انلائٹمنٹ از امپورٹنٹ ٹو بی سکسیزفل ان اینی فیلڈ. تو آج کا جو ہمارا پہلا سبق ہوگا وہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. آئی ہوپ میں نے سمجھا دیا جتنا مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، جتنا میرے بزرگوں نے ان کی جوتیاں سیدھی کر کے جتنا بھی مجھے بتایا گیا میں نے وہ کوشش کی ہے بتانے کی. لیکن مجھے پتہ ہے کہ میرا طریقہ ہر کسی کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا اور ہر کسی کو پسند بھی نہیں آئے گا. بٹ لاسٹ میں یہی بتانا چاہوں گا، آپ کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، عملیات میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی فیلڈ میں کامیاب، ایک اچھے باپ بننا چاہتے ہیں، ایک اچھے بیٹے بننا چاہتے ہیں، ایک اچھی بیوی، ایک اچھا شوہر بننا چاہتے ہیں، اچھے بھائی بننا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو سیدھا کرنا بہت ضروری ہے. انسان کو انسان بننا بہت ضروری ہے. قد افلح من تزکیٰ، وہی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. اپنا تزکیہ کرو، اپنا پیوریفیکیشن کرو، اپنا ریکٹیفیکیشن کرو. یہ ساری پریکٹسز بہت ضروری ہیں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہماری ہوگی وہ ہوگی درپن ٹراٹک پر، شیشہ بینی پر. شیشہ بینی کس طرح کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں. اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.